اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح البن والجمود ولا یغدیہ العطا والجود اذ کل موت منتقط سواہ وَكُلُّ مَانِعٍ مَذْمُومٌ مَا خَلَاهُ هُوَ الْمَنَّانُ بِفَوَائِدِ النِّعَمِ وَأَوَائِدِ الْمَزِيدِ وَالْقِسَمِ مَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ الدَّهْرُ وَيَخْتَلَفَ مِنْهُ الْحَالُ وَلَا كَانَ فِي مَكَانٍ فَيَجُوزُ عَلَيْهِ الْانْتِقَالُ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ الصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صلوات عزیزان گرامی، جس آیت کی تلاوت کی عزت حاصل کی گئی، احتیاطاً اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ میں جب کبھی کسی آیت کا ترجمہ عرض کرتا ہوں تو یہ بات ضرور عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن مجید کا دنیا کی تقریباً ہر اس زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے جس زبان کی مینوسکرپٹ موجود ہے، یعنی جو زبان لکھی جا سکتی ہے، اس میں کلام مجید کی تقریباً ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ لیکن آج آپ کے روبرو خطاب کرتے ہوئے یہ کہنے کے موقف میں ہوں کہ کوئی ترجمہ صحیح ترین ترجمہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کسی انگریزی کتاب کا اردو میں ترجمہ کرنا چاہے یا کسی اردو کتاب کا، جیسے غالب کی شاعری کا اگر کوئی انگریزی میں ترجمہ کرنا چاہ رہا ہو تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو دونوں زبانوں پر کما حقہ عبور حاصل ہو، اس کے محاوروں پر عبور ہو، اس کے ضرب الامثال پر عبور ہو، اس کے صرف و نحو پر عبور ہو، پھر جس کا ترجمہ کر رہا ہے اس کے تعلق سے مکمل آگہی ہو کہ اس کی ولادت کس ماحول میں ہوئی، پروان کیسے چڑھا، تربیت کیسے ہوئی، کون اساتذہ تھے جن کے ہاتھوں میں اس کی تربیت ہوئی، تب کہیں جا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ترجمہ بڑی حد تک کامیاب رہا ہے۔ قرآن مجید چونکہ معجزہ ہے، اس لیے معجزے کا ترجمہ کسی انسان سے ممکن نہیں ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ معجز بیان پردے سے باہر نکل آئے تو تب کہا جا سکتا ہے کہ یہ ترجمہ کامیاب رہا۔ ایک صلوات ارشاد فرمائیں بر محمد والے۔ اب یہ جو ترجمہ ہم کرتے ہیں یہ فقط اس لیے ہے محض کہ کسی طرح سے مفہوم تک کچھ رسائی حاصل ہو سکے، اس لیے کہ ہم اہل زبان تو ہیں نہیں، پھر یہ بھی کہ قرآن لوح محفوظ سے چلا، قلب نبی پہ آیا، قلب نبی سے چلا لسان نبی تک آیا، لسان نبی سے چلا سماعت انسان تک آیا، کبھی دل تک اترا، کبھی صرف گلے میں کھیل کے رہ گیا۔ قرآن بھی ہر کسی کے دل میں اترتا نہیں ہے، اگر طہارت نسبی ہو تب کہیں قرآن دل تک بھی اترتا ہے اور روح تک بھی اترتا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے کہ عام یحسدون الناس
کیا دنیا حسد کرتی ہی رہے گی؟ الا ما آتاہم اللہ من فضلہ، جب اللہ اپنے فضل و کرم سے کسی کو کچھ عطا کر دیتا ہے۔ اور فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی، وآتیناہم ملکن عظیما، اور ان کو ملک عظیم عطا کیا۔ ذرا سا آیت کے ابتدائی حصے پہ ایک نظر ہو جائے کہ عام یسدون الناس، تیور دیکھیے ذات واجب کے انداز تقاطب دیکھیے، گفتگو کا طرز دیکھیے، مخاطبت دیکھیے کہ کیا دنیا حسد کرتی ہی رہے گی؟ دنیا میں دو کیفیتیں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، ایک کیفیت ہوتی ہے رشک کی اور ایک کیفیت ہوتی ہے حسد کی۔ رشک اس کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان دوسرے کو اپنے سے بلند دیکھے، علم میں، فضل میں، کمال میں، ہنر میں، جاہ میں، حشم میں، اور یہ سوچے کہ وہ تو اپنے مقام پر رہے، میں بھی کوشش کرتے کرتے وہاں تک پہنچ جاؤں، اس کو کہتے ہیں رشک۔ اور حسد اس کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان کسی دوسرے کو اپنے سے بلند دیکھے اور یہ سوچے کہ میں تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اور کف افسوس ملتا ہوا یہ کہے کہ کیوں نہ اس کو کھینچ کر اپنی سطح پر لے آؤں۔ دنیاوی امور میں رشک حسد کی بنسبت بہتر ہے، لیکن مقام حیدر کرار میں نہ رشک کیا جا سکتا ہے نہ حسد کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ نہ کوئی انسان بڑھ کے علی بن سکتا ہے، نہ علی گھٹ کے انسانوں کی سطح تک آ سکتے۔ ایک صلوات ارشاد فرمائے بر محمد وآل محمد۔ یہ وہ مقام ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مختصر سے وقت میں آپ کو بہت زیادہ زحمت دیے بغیر ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ آپ کے سامنے ہو کہ اگر اسلام سے، دیکھیے کوئی ضد نہیں ہے، ہم کو کوئی ضد نہیں ہے، مگر ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ میں چاہتا ہوں۔ یہ جو دنیا کہتی ہے کہ بھئی یہ تو ہر بات میں علی 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 کہتے رہتے ہیں، اس کے سوا کوئی اور چارہ کیوں نہیں؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لمحہ جب نبی نے دعوت ذوالعشیرہ کے لیے آواز دی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میں اپنی تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں علماء اہل اسلام کی تاریخ سے بھی اس وقت حوالہ نہیں دے رہا ہوں، میں فال آف رومن امپائر سے گبن نے لکھا کہ calm silence was being observed throughout the assembly until the youngest among all called Ali stood up and told the Prophet of God, I witness that you are the truth۔ گبن کہتا ہے کہ جب نبی نے دعوت ذوالعشیرہ میں سب کو بلا کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مجمع کے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے، نفس کی آمد و شد رک گئی ہے، چہرے پتھر کی طرح سنگلاخ ہو چکے ہیں، پتلیاں گردش کرنا بھول گئیں، پلک جھپکنا بھول گئی، ہوا چپ ہے، فضا خاموش ہے، حتیٰ کہ اس میں سے ایک بچے نے، گبن لکھتا، ایک بچے نے جس کا نام علی تھا، کھڑے ہو کے کہا اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ حق پر ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس ایک آواز کو ہٹا لیا جائے تو اسلام میں سوائے کفر کے دھندلکوں اور سناٹوں کے باقی کیا رہ جاتا ہے؟ کوئی ضد نہیں ہے، بہت غیر جانبدارانہ تجزیہ میں چاہتا ہوں۔ اور پھر دوسرا لمحہ ذرا سا آپ سفر کرتے چلیں میرے ساتھ، تاکہ میں ایک آخری پہلو پر جاتے ہوئے نعمت ولایت پر کچھ دیر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ میری ایک تمہید ہے، پیش تمہید جو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی نگاہ میں رہے۔ ہجرت کا موقع، وہ قریش کی کھینچی ہوئی تلواریں، وہ ان کا غصے سے اڑتا ہوا جھاگ، منہ سے کف جاری، خون آشام نظریں، اور چاہتے ہیں کہ محمد کو قتل کر دیا جائے۔
بستر پہ سلا گئے، امانتیں دے کے گئے، لیکن بتلایا نہیں کہ امانتیں کس کی ہیں اور کس کو لوٹانا ہے۔ اس لیے دیکھیے حضور، پہلی بات تو یہ ہے کہ امانت کہتے اس کو ہیں کہ اگر گرہ لگی ہوئی ہو تو گرہ کھلنی نہیں چاہیے۔ اگر گرہ کھل جائے تو پھر وہ امانت نہیں ہو۔ صرف گرہ کھلنا نہیں، اندازہ بھی نہ لگایا جائے کہ اس میں کیا ہے۔ اگر یہ بھی کیا جائے تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ سب کو امانتیں دے کے گئے، یہ نہیں بتلایا کہ کس کی کیا امانت ہے، صرف یہ کہہ کے گئے کہ امانتوں کو لوٹا دینا۔ نفس سے زیادہ کون جانتا ہے؟ نفس سے زیادہ جانتا کون ہے کہ کون سی امانت کس کی ہے؟ اور سو گئے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر نفس کو دیکھیے، مسئول نفس ہوتا، انسان کا نفس مسئول ہوتا، قیامت میں اعضاء سے گواہی لی جائے گی، اعضاء پہ ذمہ داری نہیں ہے بدن کے، سوال انسان کے بدن سے نہیں ہے قیامت میں، سوال و جواب انسان کے نفس سے ہے، نفس سے۔ نفس مسئول، یہ اعضاء و جوارح، یہ ہاتھ پاؤں جو ہم لیے پھرتے ہیں، سجائے سے لیے پھرتے ہیں، یہ تو گواہ ہیں، ہاتھ گواہی دیں گے کہ یہ کیا، آنکھیں گواہی دیں گی یہ کیا، زبان گواہی دے گی یہ کیا، سوال نفس سے ہے۔ اور ذرا سا میں چاہتا ہوں کہ نئی نسل کی آسانی کے لیے اس کو تھوڑا سا اور واضح کر دوں۔ اگر کوئی سوئی بدن میں چبھوئی جائے تو یہ تکلیف نفس کو ہوتی ہے یا بدن؟ اگر یہ خیال ہے کہ تکلیف بدن کو ہوتی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، اس لیے کہ آپریشن تھیٹر میں جب ڈاکٹر جنرل انیستھیسیا سے نفس کو غافل کر کے بدن کو چیر کے رکھ دیتا ہے، تب تو بدن کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اوپن ہارٹ سرجری ہو، کوئی میجر سرجری ہو تو تب تو بدن کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تکلیف نفس کو ہوتی ہے، سوال و جواب نفس سے ہے۔ اور پھر یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ موت کیا ہے۔ موت، بہت سارے لوگ موت کے تعلق سے اتنی ہولناک باتیں کرتے ہیں کہ آدمی کا کھڑے کھڑے دم نکل جائے، لیکن موت کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے موت۔ اور میں تو آپ سے یہ کہوں کہ موت آتی نہیں ہے، موت اپنے مقام اور وقت پہ کھڑی ہے، ہم چل کے جاتے ہیں اس تک۔ موت آتی نہیں، گھبرایا نہ جائے موت کے، موت کچھ نہیں ہے۔ موت صرف ایک ذائقے کا نام ہے نفس کے لیے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ موت صرف ایک ذائقے کا نام ہے، اب جس کا جیسا نفس ہے ویسا ذائقہ ہے، تو مسئول تو نفس ہے، جیسا نفس ہوگا ویسا ذائقہ ہوگا، جیسا نفس ہوگا ویسا کردار ہوگا، اصل تو نفس ہے۔ تو رسول نفس کو چھوڑ کے گئے، بستر پر نفس کو چھوڑ کر گئے رسول۔ اگر نفس کو چھوڑ کر نہ جاتے تو آج تاریخ میں دنیا لکھتی رسول فرار ہو گئے، مگر نفس کو چھوڑ کر گئے اور بات کہہ کر گئے کہ امانت نفس سے زیادہ کون جانتا ہے کہ امانتیں کس کی ہیں اور کیا۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہجرت کے بستر سے نفس کو ہٹا لیا جائے تو اسلام کے دامن میں بجز فرار کے کیا باقی رہ جاتا ہے؟ ایک سلوات ارشاد فرمائے بر محمد و آل محمد۔ ضد نہیں ہے، ضد نہیں ہے۔ اور الحمدللہ میں کیسے مقام پر اس وقت تقریر کر رہا ہوں کہ جہاں سخن فہم، سخن سنج، سخن نواز لوگ اس کو سن رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں۔ اگر میں احد سے علی کو ہٹا لوں تو کیا رہ جاتا ہے؟ بدر سے ہٹا لوں تو کیا رہ جاتا ہے؟ خیبر و خندق کا میں کیا تذکرہ کروں اور کتنا تذکرہ کروں؟ سب کی سنی ہوئی باتیں، مجھے میری منزل کچھ اور آگے ہے، مگر میں تیزی سے گزرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے معینہ وقت ہی کے سانچے میں تقریر کر پاؤں گا، آپ کا بہت زیادہ وقت بھی نہیں لے پاؤں گا میں، کہ اگر جب دعوت معاذرت طلبی ہو رہی ہے اور غنیم پکار رہا ہے دشمن کہ ہے کوئی مقابل پہ آنے والا،
اور ادھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے تو اونٹ کے بچے کو سپر بنا لیا تھا۔ آپ تاریخ ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خندق کا کوئی تفصیلی تذکرہ کسی تاریخ میں نہیں ملتا، کسی تاریخ میں تفصیلی تذکرہ نہیں ملتا۔ سب اتنے لکھتے ہیں کہ بس غبار اٹھا اور غبار بیٹھا تو دیکھا علی سینے پہ سوار تھے۔ تفصیلی تذکرہ آپ کو خندق کا تاریخ میں نہیں ملتا۔ تاریخ لکھنے والوں نے یہ ایک بددیانتی ضرور کی ہے کہ جہاں جہاں فضائل کے موقع تھے وہاں وہاں قلم کو ذرا آہستہ روی سے لکھا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں کہ یہ جو ہمارے ہاتھوں میں تاریخ اسلام ہے یہ دراصل تاریخ اسلام نہیں ہے۔ اگر اردو کی تاریخ مجھے لکھنی ہو، اردو زبان کی، تو میں یہ لکھوں کہ یہ زبان کن کن زبانوں سے ترکیب کھا کے وجود میں آئی، کیسے یہاں پہنچی، کس نے پروان چڑھایا، کیسے بولی عام ہوئی، کیسے لکھائی میں آئی، رسم الخط کیا ہے، کیسے توسیع ہوئی، کیسے کہاں تک پہنچی، یہ ہوگی اردو کی تاریخ۔ لیکن اردو کے شعراء اور ادیبوں کی تاریخ لکھ کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اردو کی تاریخ ہے۔ آج تاریخ اسلام لکھنے والوں نے اسلام کی تاریخ اگر لکھنی ہوتی تو ان کو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ اسلام شروع کب ہوا، آغاز کب ہوا، نور کے عالم میں کون تھا، کس طرح سے اسلام جاری ہوا، کیسے یہاں تک پہنچا۔ یہ نہیں لکھا، انہوں نے تو سیدھے بادشاہوں کی تاریخ لکھ کے یہ کہہ دیا کہ یہ تاریخ اسلام ہے۔ تخت نشینوں کی تاریخ اور ہے، اسلام کی تاریخ اور ہے۔ تخت نشینوں کی تاریخ لکھ کے اس کو اسلام کی تاریخ کہنا اور مسلمانوں کی تاریخ، ذرا سا میں چاہتا ہوں، جب ہم طالب علمی کے دور میں تھے تو ہمارے لیے دو موضوع تھے آپشنلز میں۔ 8ویں 9ویں جماعت میں جب ہم پڑھتے تھے تو یا کوئی میتھمیٹکس لے لے سبجیکٹ میں یا کوئی ہسٹری آف اسلام لے لے، ہسٹری آف انگلینڈ لے لے۔ انگریزوں نے یہ کیا کہ اپنی تاریخ لکھی تو اس کو کہا ہسٹری آف انگلینڈ، اس کو ہسٹری آف کرسچینٹی نہیں کہا۔ لیکن مسلمانوں نے جب اپنی تاریخ لکھی مسلم بادشاہوں کی تاریخ اور اس کو کہا تاریخ اسلام۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جبر و استبداد کی تاریخ کو لکھ کے، غور سے مجھے سنیے، ظلم کی، جبر کی، استبداد کی، جور کی، ستم کی تاریخ لکھ کے جب اس کو تاریخ اسلام کہا گیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ آج دنیا بھر میں ایک ہی لفظ کہا جا رہا ہے کہ اسلام دراصل دہشت گردوں کا مذہب ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں تو اس میں دہشت گردی کی داستانیں مل رہی ہیں۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ حضور والا اگر تاریخ اسلام ہی لکھنی ہو، دیکھیے میں کتنی غیر جانبدار تقریر کر رہا ہوں، اگر تاریخ اسلام ہی لکھنی ہوتی تو لکھنا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلام پھیلا کیسے۔ اولیاء ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، حضرت شراغ دہلی، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو ذرا، میں کتنی غیر جانبدار تقریر کر رہا ہوں۔ ان کا تو تذکرہ کرتے، تاریخ اسلام میں ان کا تو تذکرہ کرتے کہ یہ کیسے آئے، کیسے اسلام پھیلایا، کس طرح سے جوخ در جوخ لوگ مسلمان ہوتے چلے۔ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں پنجتن کا تذکرہ کیوں نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ پنجتن تمہاری تاریخ کے محتاج نہیں ہے۔ تمہاری تاریخ پنجتن کی محتاج تھی، تم نے ان کو چھوڑ دیا، نتیجتاً تاریخ صرف ظلم اور جبر کی تاریخ ہو کے رہ گئی۔ میں ابن انشا کی اردو کی آخری کتاب سے ایک جملہ اٹھاؤں، عجیب جملہ لکھا ابن انشا نے، کہا کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بھی کیا خوب شخصیت تھے، ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوئی، ایک بھائی کو زندہ نہیں چھوڑا، رحمت اللہ علیہ۔ یہ ہے آپ کی تاریخ کا دھارا، یہ ہے آپ کی تاریخ کا انداز، یہ ہے آپ کا طرز تحریر،
نتیجہ یہ ہوا کہ آج اسلام کی چھبی نہیں پہچانی جا رہی ہے. اسلام کی چھبی اگر میں یہ ہٹا لوں، اگر علی کو ہٹا لوں، کیا رہ جاتا ہے؟ مگر آپ اجازت دیں تو میں ایک پہلو بدل کے ایک اور زاویے سے میں پہنچنا چاہتا ہوں. میر انیس مرحوم مرزا سلامت علی دبیر مونس، انس، تعشق، پیارے صاحب رشید، جتنے اردو کے مرثیہ گو شعراء ہیں، انیس نے ظاہر ہے کہ کربلا کو نہیں دیکھا. انیس ہمارے دور کے شاعر ہیں، 170 سال پرانا ان کا دور ہے، اس سے زیادہ کا نہیں. لیکن جب محبت سے انہوں نے اس ماحول کو دیکھا، خندق کا تذکرہ آپ کو تاریخ میں تو نہیں ملے گا، لیکن تقرب اہل بیت کا نتیجہ دیکھیے، مودت اہل بیت کا نتیجہ دیکھیے کہ جب انیس نے اس واقعے کو نظم کیا ہے، اور جب کسی نے نہیں دیکھا علی کی تلوار کو چلتے ہوئے، کس نے وہ دور، وہ بازو، وہ کلائی دیکھی؟ لڑنے والے نے خود اپنی ہی لڑائی دیکھی، مگر انیس نے جب تذکرہ کیا ہے جنگ کا اور ذوالفقار کے چلنے کے انداز کو لکھا تو لکھا ترچھی چلی جبھی پہ تو ابرو اڑا دیے، جس نے کما کو زہ کیا بازو اڑا دیے، پربستہ کر کے تیرے سا پہلو اڑا دیے، راکب کے پاؤں گھوڑے کے زانو اڑا دیے. گل تھا کہ ہم تو جنگ میں رستم کو ٹوک لیں، لیکن اجل کے وار کو کس طرح روک لیں. ہر جا لپک لپک کے جب وہ شعلہ خو گئی، میدان میں مثل بخش چمک چار سو گئی. موذی تڑپ کے مر گئے جب رو برو گئی، بچھو کا ڈنک اس کو لگا جس کو چھو گئی. جوہر چھری تھی منکر ایما کے واسطے، نشتر تھی اس کی روک لگے جا کے واسطے. رکتی نہ تھی وہ سامو تہمتن کے سامنے، کس کس چمک سے جاتی تھی تن تن کے سامنے، اور کس کس چمک سے جاتی تھی تن تن کے سامنے. تصویر مرگ پھرتی تھی دشمن کے سامنے. غل تھا ارے نہ جائیو ناگن کے سامنے، لپکی تو دم بھی خوف سے مارا نہ جائے گا، زہر اس کا چڑھ گیا تو اتارا. یہ ہے نگاہ، یہ ہے نگاہ. یوں لکھا. میں خیبر نہیں پڑھ رہا ہوں، مگر میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر میں میدان سے علی کو ہٹا لوں تو بجز فرار کے اسلام کی تاریخ میں رہ کیا جاتا ہے؟ آپ صاحب نظر ہیں، صاحب ذوق ہیں. میں احترام منبر کی خاطر بہت زیادہ الفاظ کی نگرانی کر رہا ہوں. نبی نے کہا کہ کل میں علم اس رجل کو دوں گا. اس لفظ پر توجہ چاہتا ہوں. رجل، رجل عربی میں کہتے ہیں اس مرد کو. مرد کو نبی نے کہا کل میں علم اس مرد کو دوں گا. اگر میں اس ایک مرد کو ہٹا لوں تو اسلام کی تاریخ میں کیا رہ جاتا؟ ظاہر ہے کہ میں بہت زیادہ الفاظ کی نگرانی کر رہا ہوں، اور آپ کے شعور پر میں تقریر کو اب یہاں سے چھوڑا چاہتا ہوں. کیا باقی رہ جاتا ہے؟ ایک قدم اور. باتوں میں وقت بڑی میرا تیزی سے گزر رہا ہے، مجھے آخری مرحلے تک پہنچنا ہے. جب آیتیں برات کی نازل ہوئی، اللہ کا رسول 10,000 تلواروں کے سائے میں پہنچا تھا فتح مکہ کے لیے. 10,000 برہنہ تلواریں ساتھ تھیں. آیتیں نازل ہوئیں کہ کہہ دو اے رسول، آج کے بعد کوئی کافر و مشرک حدود حرم میں داخل نہ ہو. آج کے بعد کوئی برہنہ کعبے کا طواف نہ کرے. تلواریں کھینچی ہوئی تھیں، بہت سو کے دل میں آرزو تھی یہ آیتیں ہم لے کر جائیں. گئے بھی
کچھ آگے بڑھے بھی آئے تو کہا یا رسول اللہ ہم لے جا کر سنا، کہا ہاں جاؤ، جانتے تھے رسول کیا ہونے والا ہے، ہاں جاؤ۔ کچھ آگے بڑھے آئے تو نہیں، یا تم جاؤ یا تم میں سے کوئی جائے۔ عزیزان گرامی، بات کیا تھی؟ صرف جا کے آیتیں ہی تو سنانا تھا، اور کیا باقی تھا، کہنا کیا تھا؟ فتح مکہ ہو چکا تھا، صرف آیتیں سنانی تھی۔ آج کے بعد کوئی کافر و مشرک حدود حرم میں داخل نہ ہو، آج کے بعد کوئی برہنہ طواف نہ کرے۔ مگر نے کہا نہیں، یا تم جاؤ یا تم میں سے جائے۔ پھر بلایا، حوالے کی آیتیں علی کے۔ اگر کوئی اور آیتیں یہ لے کے جاتا تو اہل مکہ پلٹ کے یہ کہتے کل تک تو تمہارے باپ دادا طواف کرتے تھے، آج تم ہم سے کہہ رہے ہو۔ مگر اس کو بھیجا جس کے نسب میں کہیں بت پرستی نہ رہی ہو۔ اگر میں ہٹا لوں تو اسلام کے دامن میں کیا باقی رہ جاتا ہے؟ کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اب ان منزلوں سے جب آپ گزر چکے، یہ ایک موڑ لے کر میں یہ چاہتا ہوں کہ 10 منٹ، اس موڑ کے بعد 10 منٹ آپ کو خطاب کروں۔ میری تقریر 60 منٹ میں رہے گی۔ اب میرے پاس 20 منٹ باقی ہیں اور 4-5 منٹ مصائب کے لیے بھی ہیں، مگر میں چونکہ تقریریں محفوظ بھی ہو رہی ہیں اور میں اس وقت اپنی زندگی کے 75ویں برس سے گزر رہا ہوں، پھر پتہ نہیں، انیس دم کا بھروسہ نہیں، ٹہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے۔ پھر اس مقام سے آپ کو میں خطاب کر سکوں نہ کر سکوں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ نئی نسل آج جس لب و لہجے میں جہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں وہ میری طرف سے ایک تحفہ گل ہے۔ اگر ان تک پہنچ جائے تو میں سمجھوں گا کہ میری یہ کوشش کامیاب رہی۔ عزیزان گرامی، آپ نے 12 مجلسوں بلکہ تمام زندگی ہماری گزری ہی علی کے فضائل سننے میں، لیکن حقیقتاً یہ عرض کروں کہ ہم شاید اس انداز سے ابھی فضائل بیان نہیں کر پا رہے ہیں اور نہیں سن پا رہے ہیں جیسا سننے کا حق ہے۔ اور یہ جو ہمارے پاس بچہ یا علی جو کہتا ہوا رہتا ہے، یہ کوئی ہماری تربیت نہیں ہے، بالکل نہیں تربیت۔ ہم زندگی میں بخدا میں منبر سے عرض کر رہا ہوں، آپ گواہ ہیں، آپ سب کی باتیں میں کر رہا ہوں، ہم کبھی ضرورتاً یا علی نہیں کہتے، ہم عادتاً بھی نہیں کہتے۔ ضرورتاً یا علی کہنے والوں کو تو آپ نے دیکھا ہی ہے۔ یہ ہمارا پڑوس کا ملک، جب ان کی فوجیں ہیں ہماری فوجوں کے ساتھ ٹکراتی ہیں اور پسپا ہونے لگتی ہیں تو کوئی اور نام نہیں دیتے فوج کو کہ یہ نام پکار کے دیکھو مدد آئے گی، وہ اپنی فوجوں کو کہتے ہیں یا علی کہو، فرار نہیں ہو پاؤ گے۔ ہم ضرورتاً یا علی نہیں کہتے، ہم عادتاً بھی یا علی نہیں کہتے، ہم فطرتاً بھی یا علی نہیں کہتے، ہم جبلتاً یا علی کہتے ہیں۔ انسٹنکٹ، INSTINCT، انسٹنکٹ، جبلت۔ پرندے کے بچے کو کوئی اڑنا نہیں سکھاتا، یہ اس کی انسٹنکٹ ہے، یہ اس کی جبلت ہے۔ مچھلی کے بچے کو کوئی تیرنا نہیں سکھاتا، یہ اس کی انسٹنکٹ ہے، یہ اس کی جبلت ہے۔ مومن کے بچے کو کوئی یا علی کہنا نہیں سکھاتا، یہ اس کی انسٹنکٹ ہے، اس کی جبلت ہے۔ ذرا سا میں چاہتا ہوں کہ اس کے تدریج سے، ایولیوشن سے، انسان کی جو تدریج ہے، جو ایولیوشن ہے انسان، اس پہ آپ کی ایک نگاہ رہے۔ انسان 3 سے چلا مٹی سے، نطفے میں آیا، نطفے سے چلا مضغے میں آیا، نطفہ، مضغہ، کلوٹڈ بلڈ مضغہ، جمع ہوا خون، مضغے سے آیا
इज़ाम में पहुंचा, हड्डियां तरतीब पाती चली। इज़ाम से चला, लहम में आया, लहम से चला, तबा में आया, तीन से चला, नुत्फे में आया, नुत्फे से चला, अलक़े में आया, अलक़े से चला, मुज़ग़े में आया, मुज़ग़े से चला, इज़ाम में आया, इज़ाम से चला, लहम में आया, लहम से चला, तबा की मंजिल में आया। 7 मनाजिल हैं इंसान की, ये 7 मंजिलें हैं। नुत्फे से विलादत तक बतन मादर में परवरिश पाता रहा, बढ़ता रहा, अलक़ा बना, मुज़ग़ा बना, इज़ाम बना, सूरत बनती चली, गर्दन बनी, सीना बना, कमर बनी, पूरा स्ट्रक्चर बना, गोश्त पोस्त आया, गर्दिश करने लगा। जैसे जैसे बच्चा गर्दिश करता था, माँ को तकलीफ होती थी, माँ हर लम्हा पुकारती थी, या अली, या अली, या अली, या अली। ये बच्चा इन आवाज़ों के समंदर में पल के जब दुनिया में पहली ठोकर लगी तो उसने पुकारा, या अली। आप महसूस कर रहे हैं? ये नाम तो हमारा हृदय जान है, हमारे लहू में यूं गर्दिश कर रहा है कि खून के उछलती हुई एक एक बूंद पुकारती है, तलब करती है। एक एक बदन का खलिया पुकारता है, या अली, या अली, या अली। देखिए, एक जुमला कह रहा था, फिर एक जुमला कह रहा। मौत दुनिया के लिए कुछ और होगी, मोमिन के लिए तो दीदे अली की ईद है जी। मौत किसी के लिए होगी हौलनाक, मगर मोमिन के लिए तो दीदे अली की ईद है। आप में से कौन शख्स होगा ऐसा, कौन बच्चा, लड़का, नौजवान, जवान, जिसने मछली न खाई होगी? लेकिन शायद कभी आपने इस पहलू पर गौर किया हो या ना हो कि जिस दिन मछली खाई जाती है उस दिन प्यास ज़्यादा लगती है। बहुत कम शायद आपने तवज्जो दी होगी इस बात पर कि जिस दिन इंसान मछली खाता है उस दिन प्यास बहुत लगती है। मछली दरिया से निकाली गई, उछली, तड़पी, छीली गई, खतले की गई, टुकड़े हुए, आग पर भूनी गई, पकाई गई, जुज़्व बदन बनी खाने वाले का, मगर पानी से रिश्ता नहीं टूटता, पानी से रिश्ता नहीं टूटता। इसी तरह से मोमिन इतने इर्तिखा से तिफली में आए, लड़कपन में आए, जवानी में आए, अधेड़ उम्र में आए, बुढ़ापे में आए, लहद में जाए, अली से रिश्ता नहीं टूटता, नहीं टूटता रिश्ता अली से। ये जिबिल्लत है, ये इंस्टिंक्ट है, ये इंस्टिंक्ट, और जिसकी इंस्टिंक्ट है वही पुकारे या अली। आप तो किसी के पुकारने के अंदाज से अंदाजा लगा ले सकते हैं कि किसके अंदर बसे हुए हैं और किसकी जबान पर। आप तो पुकारने, और यही अली, यही अली। आखिरी मरहले 10 मिनट और, खुदा करे कि मैं तेजी से गुजर सकूं। हाँ, देखिए, निगाह अम यसदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिह फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताब वल हिकमत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। मेरी उन्वान की तकरीर यही कि क्या दुनिया हसद करती रहेगी अगर अल्लाह अपने फज़ल व करम से किसी को कुछ अता कर देता। फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताब वल हिकमत, और हमने आले इब्राहीम को किताब भी दी और हिकमत भी दी। व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा, मुल्क नहीं, मुल्क अजीम अता किया। मुल्क तो फ़कत सुलेमान को दिया, मुल्क अजीम आले मोहम्मद को दिया। और जहां, गौर से ये जुमला महफूज कीजिए, जहां मुल्क अजीम होता है वहां ईमान के लिए कोई चीज़ गैब नहीं होती, हर चीज़ उनके लिए शहूद होती है। सब
ماضی بھی، حال بھی، مستقبل بھی۔ اب ایسے میں کسی نے صفین کی واپسی پر آ کے امیر المومنین سے کہا، یا علی لشکر آ رہا ہے، 9,000 کا لشکر ہے۔ علی نے کہا اس میں سے صرف 9 بچیں گے۔ کہا فاتح خیبر دریا قریب ہے، دریا پار کر کے بھاگ جائے گا۔ کہا کسی کو دریا پار نہیں کرنے دوں گا۔ کہا یا علی بڑی دیر ہو جائے گی، 9,000 کا شام نہیں ہونے دوں گا۔ یہ میری تقریر کا آخری حصہ ہے، اسی پہ میں مرکوز کر رہا ہوں۔ یہی میری تقریر کا آخری حصہ ہے۔ آپ نے بہت سنی، بہت سنا ہے۔ یہ بچہ بھی جب اگر منبر پر آ جائے کبھی مجلس پڑھنے کے لیے تو یہ بھی سب سے پہلے یہی پڑھے گا کہ علی نے سورج کو انگلی کے اشارے سے اٹھایا تھا۔ لیکن میں اس کو کسی اور زاویے سے پڑھ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کی تھوڑی سی توجہ میرے ساتھ رہے۔ کہا شام نہیں ہونے دوں گا، شام نہیں ہونے دوں گا۔ لشکر آیا، جنگ ہوئی، سورج کا قرص منہ سرخ کیے، چاہتا تھا کہ سوئے مغرب جا سوئے، آدھے سے زیادہ اتر گیا، صرف ایک کنارہ سا رہ گیا، جیسے گزرنے والا ہے کیا روشنی کا شہزادہ کہ بال کھول کے رستے میں شام بیٹھ گئی۔ شام کے دھندل کے اٹھا چاہتے تھے، سرمئی سرمئی دھندل کے اٹھا چاہتے تھے، انتظار میں تھے کہ ادھر 2-4 لمحوں میں یہ غروب ہو اور شام اپنے سایوں کو پھیلا دے، مگر جنگ ختم۔ علی نے سورج کو ابھارا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں، میں نہیں پڑھ رہا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے مکمل سورج گرہن تو دیکھا ہوگا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1979 میں حیدرآباد میں سورج گرہن مکمل ہوا تھا، 26 کلومیٹر کے فاصلے پہ سرجا پور پر۔ تو اس مکمل سورج گرہن پر میں کس وجود پر کیا اثر ہوتا ہے، غور سے مجھے سنیے، یہ بہت اہم حصہ ہے میری تقریر کا۔ کس وجود پر کیا اثر ہوتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے بوٹانیکل ایکسپرٹس آئے تھے کہ پودوں پہ کیا اثر ہوتا ہے، جانوروں پہ کیا اثر ہوتا ہے، حشرات الارض پر کیا اثر ہوتا ہے، انسان پر کیا اثر ہوتا ہے، ذہنی طور کے جو مریض ہوتے ہیں، سائیکیٹرک پیشنٹ جو ہوتے ہیں، ان پر کیا اثر ہوتا ہے، خون کے ذروں پر کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے سائنسدان وہاں آئے۔ علی نے سورج کو غروب کیا، سورج کو ابھارا، یہ آپ کے ذہن میں ہے، دیکھنے کے لیے آئے۔ اور اس وقت میرا خیال ہے کہ کوئی 5 بجے کا وقت تھا، 5 بجے یا 5:10 کا وقت تھا، یہ کمپلیٹ سولار ایکلپس کے وقت۔ پرندے آشیانوں کی طرف لوٹتے تھے، واپس پلٹ جاتے تھے۔ عزیزان گرامی، ہر وجود کے اندر ایک انٹرنل کلاک سسٹم ہے، ایک اندرونی گھڑی انسان کے اندر موجود ہے، انٹرنل کلاک سسٹم کہتے ہیں اس کو۔ جیسے اگر یہاں سے کوئی امریکہ سفر کر کے چلے جائے، جیسے یہاں سے کوئی بینکاک سفر کر کے چلے جائے، یہاں دن میں نکلتا ہے، وہاں شام دن میں، مگر وہاں پھر دن رہتا ہے، اس کا انٹرنل کلاک سسٹم کہتا ہے کہ رات ہو گئی، مگر وہاں دن نمودار ہوتا ہے۔ اس کا انٹرنل کلاک سسٹم اس کو سونے نہیں دیتا، اس کو کہتے ہیں جیٹ لیگ۔ وہ بے چین رہتا ہے انسان، اس کے اندر کا انسان کہتا ہے رات ہو گئی، مگر سورج سر پہ دکھائی دے رہا ہے۔ اس کو ایڈجسٹ ہوتے 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 کئی دن لگ جاتے ہیں۔ اس کا انٹرنل کلاک سسٹم اس کو اجازت نہیں۔ آپ میں سے تقریباً سب حضرات سوائے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے میں کہہ رہا ہوں کہ نماز فجر کے عادی ہیں۔ جو نماز فجر کے عادی ہوتے ہیں ان کو الارم رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کا انٹرنل کلاک سسٹم کہہ دیتا ہے کہ نماز کا وقت آ گیا۔ بھوک لگے تو انٹرنل کلاک سسٹم کہتا ہے کہ بھوک لگی۔
ٹھوکر لگی تو انٹرنل کلاک سسٹم کہتا ہے کہ درد ہو رہا ہے. انٹرنل کلاک سسٹم اتنا اہم ہوتا ہے کہ وہ برابر اپنے نظام پہ کام کرتا رہتا ہے. جب مکمل سورج گرہن کے وقت پرندے آشیانے کی طرف آ رہے تھے تو ان کا انٹرنل کلاک سسٹم یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی شام نہیں ہوئی، لیکن دھندلکا یہ کہہ رہا تھا کہ شام ہو گئی. وہ آتے تھے پریشان ہو کے واپس پلٹتے تھے. وہ شام نہیں تھی، فریب شام تھا. وہ شام نہیں تھی، فریب شام تھا. علی نے سورج کو ابھارا. یہ جملہ ملک عظیم، یہ جملہ، اور میں سانس لوں گا اس جملے کے بعد مجلس کو آپ کے حوالے کر کے 2-4 سیکنڈ 10 سیکنڈ کے لیے سانس لوں گا. سورج کو ابھارا. جتنے کائنات میں، کائنات ابھی ایک گیلیکسی تک ہم پہنچے نہیں ہیں. یہ کائنات کتنی وسیع ہے ہم اس تک پہنچے نہیں ہیں، لیکن اس کائنات میں جتنے وجود ہیں ان سب کا ایک انٹرنل کلاک سسٹم ہے. علی نے سورج کو فقط ابھارا. صرف سورج کو نہیں ابھارا، کائنات میں جتنے وجود ہیں ان سب صرف سورج کو نہیں ابھارا، کائنات میں جتنے وجود ہیں، وہ روح جمادی ہو، روح نباتی ہو، روح حیوانی ہو، روح انسان ہو، جتنے وجود ہیں ان کے انٹرنل کلاک سسٹم کو اس آہستگی سے ریٹارڈ کیا کہ کوئی وجود بے چینی نہ محسوس کر سکے. یہ ہے علی کا معجزہ. یہ ہے علی کا معجزہ کہ جس آہستگی سے پورے نظام کائنات کے نظام کو روک کے واپس لوٹایا. اور پھر یہ جملہ سنیے ادب دوست، پھر وقت کو لا کے وقت کے دامن میں یوں پیوست کیا کہ پیوند نہ لگے. ایک صلوات شاہ فرمان پر محمد و آل محمد. اس رخ سے دیکھیے، اس رخ سے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا انتظام و انصرام ہے، کیا ہولڈ ہے، کیا ایگزیکیوشن کا ہولڈ ہے علی کا. صرف سورج کو نہیں پلٹا ہے، اتنی آہستگی سے ریٹارڈ کیا سسٹم کو، پھر اسی آہستگی سے واپس لا کے پھر ملا دیا. یہ ہے. اور ہو چکی تقریر، بس اتنا. صفین سے لوٹے تھے. جب اہل صفین دیکھتے تھے کہ جب بھی ہم آواز دیتے ہیں علی چلے آتے، تو ایک مرتبہ اہل صفین نے کہا کہ کیا علی کے سوا کوئی اور نہیں ہے کہ جب ہم آواز دے رہے ہیں فقط علی چلے آئے. تو علی نے 12-13 برس کے لڑکے کو بلایا، کہا ادھر آؤ، ادھر آؤ. اور اس کے بعد اپنے ہاتھ سے کمر بند باندھا، امامہ باندھا، تلوار لگائی، گھوڑے پہ سوار کیا، پیروں میں رکاب دی، مگر چلنے سے پہلے اتنا کیا کہ چہرے پہ نقاب ڈال دیا اور کہا اب جاؤ، اب جاؤ. سوار نے جست لی، گھوڑا آ کے قلب لشکر میں یوں گرا کہ اہل لشکر پکار اٹھے. یہ تو پھر علی آ گئے. ایک گردش دی گھوڑے کو تو یوں ہٹے فوج کہ جیسے لگا گھوڑا روند کے نکل جائے گا فوج کو، تو پکار اٹھے. یہ تو پھر علی آ گئے. اور اس کے بعد جب جنگ کی تو کس نے وہ زور، وہ بازو، وہ کلائی دیکھی؟ لڑنے والے نے خود اپنی ہی لڑائی دیکھی. اور اس تیور کی جنگ کی کہ علی دیکھ رہے تھے، یوں دیکھ رہے تھے کہ انداز اپنا آئینے میں دیکھتے ہیں وہ، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو. یوں جنگ کی.
اور جب جنگ کر کے لوٹے گھوڑے سے اترے، پھر جنگ کرنے کے لیے گئے، اور اب جو جنگ کی تو علی نے پکار کے کہا ذرا چہرے سے نقاب ہٹا دینا عباس. اور اب جو تیوریاں بدلی، جو عباس نے حیدر کی طرح فوج نظروں پہ اٹھا لی در خیبر کی طرف. آئے گھوڑے سے اترے، ایک ہی جملہ ہے، باپ کے گلے میں باہیں ڈال دی. باپ نے جھک کے عباس کے دونوں شانوں کو چوم لیا. آپ پہنچ گئے مجلس تک، ہو چکی میری مجلس، آپ پہنچ گئے، آپ پہنچ گئے. کتنا بھروسہ تھا عباس کے بازوؤں پہ علی کو، کتنا بھروسہ تھا. عزیزان گرامی، جب 20ویں رمضان کو علی نے سب بچوں کو جمع کیا، زینب کو بلایا، پہلو میں بٹھایا، غور سے بیٹی کو دیکھا. بہت چاہتے تھے علی بیٹی کو. غور سے بیٹی کو دیکھا اور کہا بیٹی ذرا تیرے بازو سے چادر ہٹانا زینب. جب بازو سے چادر ہٹائی تو بازوؤں کے بوسے دے کے کہا زینب ان چادروں میں رسیاں بندھیں گی بیٹی، ان بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی. تو زینب نے محمد حنفیہ کو نہیں دیکھا، حسن کو نہیں دیکھا، حسین کو نہیں دیکھا، غور سے عباس کو دیکھا. غور سے جب عباس رخصت کے لیے آئے تو عباس کو زینب نے کہا عباس اب میں سمجھ گئی میرے بازوؤں میں رسیاں بندھنے کا. ہو چکی تقریر، بس 2 جملے. آپ نے بہت سے علماء کو سنا ہے، بہت سے بلند پایہ ذاکرین کو بھی سنا ہے. مجھ غریب شہر سے بھی یہ جملہ سن لیجئے، یہ جملہ سن لیجئے. کوفے سے ابن زیاد سردار لشکر کو اس کے صرف یہ لکھ کے بھیجتا تھا یہ بتلا کہ حسین کے خیمے کتنے ہیں. شاید مجھے اس جملوں کے بعد مصاحف پڑھنے کی ضرورت نہ رہے. یہ لکھ کے بھیجتا تھا کہ بتلا کہ حسین کے خیمے کتنے ہیں. یہ خط 3 محرم کو آیا. عمر سعد نے خیموں کی تفصیل نہیں بتلائی، کچھ اور باتیں لکھ کے بھیج دی. 4 کو پھر خط آیا، 5 کو پھر خط آیا. اس نے آخر جھنجھلا کے کہا کہ میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں حسین کے خیموں کی کتنی تعداد ہے، اور تو تعداد نہیں بتلا رہا ہے، صرف اپنی فوج کی کیفیت بتلا رہا ہے. عمر سعد کہتا کہ میں جب کبھی ادھر دیکھنے کی کوشش کرتا تو میری آنکھ نہیں اٹھتی تھی، اس لیے کہ عباس تلایا کر رہے. ہو چکی مجلس، میری مجلس ہو چکی. جب تک عباس رہے خیمے نہ گنے جا سکے، حسین کے خیمے نہ گنے جا سکے. اور ادھر عباس نہ رہے، شام آئی ہے، شام غریبہ. زینب کے سر سے چادر لہجے سے نکالی گئی. عباس زینب نے تم کو بہت یاد کیا. سکینہ کے تماچے لگے، عباس زینب نے تمہیں بہت یاد کیا. خیمے جل گئے، عباس زینب نے تمہیں بہت یاد کیا. آخری جملہ، مجلس ہو چکی، آپ نے ادا کا حق ادا کیا. کل شہزادی ام البنین کی شہادت کا دن گزرا. آج آپ نے عباس کا پرسہ دیا شہزادی ام البنین کو. بس 2 جملے اور میں کہہ کے مجلس کو تمام کروں. قافلہ جب جا رہا تھا، بس 2 ہی جملے، زیادہ سے زیادہ 60 سیکنڈ میں ادا کر دوں گا. قافلہ جب جا رہا تھا، ام البنین شہزادی آ کے راستے پہ کھڑی تھی. کنیز نے آ کے عباس کے رکاب کو بوسہ دیا اور کہا شہزادے ماں بلا رہی ہے. گھوڑے سے جت کر کے آئے، شہزادی ام البنین کے قدموں میں سر کو رکھا. کیا قربانیاں ہیں شہزادی ام البنین کی. 32 برس کا ایک بیٹا، 30 برس کا ایک بیٹا، 28 برس کا ایک بیٹا، 26 برس کا ایک بیٹا، 9 برس کا ایک پوتا. آ کے قدموں میں سر کو رکھا.
تو سینے سے لگا کے کہا عباس تم جانتے ہو نا میں نے زندگی بھر زہرا کی کنیزی کی ہے، فاطمہ کی کمائی سے خبردار رہنا عباس۔ گیا قافلہ آگے بڑھا، قریب پہنچا بقی کے۔ میں تو نہیں کہوں گا مگر مرثیے میں بحث آئی ہے اور بند آئے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین نے جب ماں کے قبر پہ سر کو رکھا تو اس کے بعد آواز آئی، مرثیے میں لکھا ہے کہ ہاں بلاؤ، میرا ابا سے دلاور ہے کدھر قبر زہرا سے آواز آئی، میں فدا ہوں میرے بچے پہ میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے پو میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی، آکے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مدار، آئی زہرا کی صدا، میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، اور دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں دلدار، اور بات معلوم ہے نا کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ قافلہ گیا، قافلہ واپس آیا، ام البنین شہزادی نے ایک ایک شہید کی تفصیل پوچھی، زینب سے پوچھا بیٹی حسین کیا وقع، اماں مت پوچھو اماں، حسین جھوم رہے تھے تنہا گھوڑے پر، سر رکھ نیزہ پہ اٹھایا گیا، پوچھا بیٹی علی اکبر کیا ہوئے، کہا اماں کڑیل جوان سینے پہ برچھی کھا کے سو گیا، پوچھا بیٹی اور نہ محمد کیا ہوئے، کہا اماں میں نے صدقہ کر دیے بھائی پر سے، پوچھا بیٹی قاسم کیا ہوئے، کہا اماں نہ پوچھو لاش نہیں آئی بدن کے ٹکڑے چادر میں آئے، پوچھا نہیں عباس کو نہیں پوچھا، انتظار کیا کہ شام ڈھل جائے، جب شام ڈھل گئی تو سیاہ چادر اوڑھ کے بقی کے قبرستان میں پہنچی، مٹی کی ایک قبر بنائی، اس پر لکھا حسین، اور رونے لگی، کہتی جاتی تھی میرے بچے حسین تو نے بڑھاپے میں جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کھینچی، میرے لال تو نے جوان کی لاش اٹھائی، میرے لال۔ روزانہ یہی کیفیت تھی کہ ایک دن بی بی نے سنا کہ بقی کے قبرستان کے گوشے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، میرے ابا، میرے بیٹے ابا، میرے لال ابا، جلدی جلدی قریب پہنچی، پوچھا بی بی آپ کون ہے جو میرے بچے کا ماتم کر رہی ہے، تو ایک مرتبہ چادر کو الٹ کے کہا ام البنین مجھے نہیں پہچانا، میں حسین کی بے کس ماں ہوں، میرا بچہ عباس جب گھوڑے سے زمین پر آیا ہاتھ نہیں تھے، پیشانی کے بل میری آغوش تھی،